لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ تقویٰ کیا ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ ایک طویل روایت ہے، اس کا کچھ حصہ میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے کچھ وصیت فرما دیجیے۔ آپ نے فرمایا قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو کہ یہ دنیا میں نور ہے اور آخرت میں ذخیرہ۔ پھر اور اضافہ چاہا کہ کچھ اور بھی ارشاد فرما دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غریبوں مسکینوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو، ان کو دوست بنایا کرو، تاکہ اللہ نے تمہیں جو نعمتیں دے رکھی ہیں اس پر شکر ادا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اندر زیادہ جو دنیا کے اعتبار سے بڑے لوگ ہیں ان کے پاس نعمتیں دیکھ کر تمہیں جو اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہیں اس کی ناقدری اور ناشکری پیدا ہو جائے تمہارے دل میں۔ تو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا کرو۔ اس حدیث میں آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا کہ اے ابو ذر، حسن تدبیر سے بڑھ کر کوئی عقل مندی نہیں، ناجائز امور سے بچنے سے بہتر تقویٰ نہیں، اور خوش خلقی کے برابر شرافت نہیں۔ ناجائز امور سے بچنا تقویٰ ہے۔ اللہ نے جن باتوں سے منع کیا ان باتوں سے رک جائیں، یہی تقویٰ ہے۔ اور تقوی کے اللہ تعالیٰ نے فضائل بیان فرمائے۔ سورۃ الطلاق ابھی جا کر نا، آج تو خوشی کا دن ہے اور ہماری خوشی جو ہوتی ہے نا وہ اسی طرح ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہماری خوشی، ہماری غمی اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ اللہ کی غلامی میں ہم نہیں آئے، ہم اصل میں آزاد ہیں۔ ہم نے غلامی کسی اور کی اختیار کر لی ہے، غلامانہ ذہن ہمارا بن گیا ہوا ہے۔ اگر ہم اللہ کی حقیقی غلامی میں آ جائیں گے، بندگی میں آ جائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جائیں گے، تو ہمارے طور طریقے وہ نہیں ہوں گے جو آج ہم اختیار کرتے ہیں، بدل جائیں گے۔ ہمارا ہر طریقہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق ہوگا۔ فرمایا تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہاری خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جسے میں لے کر آیا ہوں۔ جی ہاں، ہماری خوشی بھی اللہ کے حکم کے تابع، ہماری غمی بھی اللہ کے حکم کے تابع۔ سورۃ الطلاق کا ذرا مطالعہ کرنا، یہ چھوٹی سی صورت ہے، اس میں صرف 12 آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 5 آیتوں میں تقوی کا ذکر فرمایا اس میں، اور پہلا 4 میں فضائل بیان فرمائے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ یا اولی الالباب، اے عقل مندو، عقل والو، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ اور 4 فضائل کیا بیان کیے ہیں؟ نمبر 1، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے ہم اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ جی ہاں، وہ ایک صحابی تھے، 3 دن کا فاقہ ہو گیا، رفع حاجت کرنے کے لیے کہیں جنگل میں گئے۔ پاکیزہ لوگ تھے، ہماری طرح اٹیچ بات نہیں تھے، باہر کھیتوں میں جایا کرتے تھے گند ڈالنے کے لیے، ہم تو اپنے گھروں میں کونوں میں ڈالتے ہیں باہر۔ یہ تو ذرائع تفنن میں نے بات کی، حقیقت یہی ہے، ہمیں اپنے گھر کو جراثیم کا گھر بنایا ہوتا ہے۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چوہا ہے، 2 چوہے لڑ رہے ہیں، تو انہوں نے طبیعت میں مزاح تھا، اپنی ٹوپی اتار کر
چوہے پہ رکھ دی، ایک چوہے پہ رکھ دی، چوہا قید ہو گیا، دوسرا چوہا بھاگ گیا، سوراخ میں چلا گیا اپنے بل میں۔ تھوڑی دیر کے بعد چوہا نکلا اور ایک اشرفی لا کر رکھ دی کہ یہ لے لو فدیہ اور میرے ساتھی کو چھوڑ دو۔ انہوں نے نہیں چھوڑا، پھر چلا گیا وہ چوہا بل میں اور وہاں سے ایک اور اشرفی لا کر رکھ دی۔ انہوں نے پھر بھی نہیں چھوڑا، کوئی اشرفیوں کا ڈھیر لگا دیا۔ اس کے بعد خالی تھیلی لا کر نا جھاڑ کے دکھا دی کہ جی تھیلی خالی ہو گئی۔ چوہے کی فطرت ہے کہ ہمیشہ باہر سے اندر چیز لے کر جاتا ہے، اپنے بل میں گھسیٹ گھسیٹ کے، اندر سے کبھی باہر چیز نہیں نکال کے لاتا۔ یہ فطرت ہے چوہے کی۔ اب انہوں نے چھوڑ دیا چوہے کو اور وہ اشرفیں لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ پیش آیا۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے سوراخ میں ہاتھ تو نہیں ڈالا تھا؟ کہ نہیں، سوراخ میں ہاتھ نہیں ڈالا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے رزق ہے۔ پھر یہ آیت پڑھی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ کبھی گمان بھی نہیں ہو سکتا کہ چوہا اندر سے باہر چیز لے آئے گا۔ اللہ ایسے رزق دیتے ہیں۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کر رکھا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں زمین سے آتا، اللہ فرماتے ہیں آسمانوں سے آتا ہے۔ تقوی والے کو اللہ روزی ایسے دیتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک فضیلت، دوسری فضیلت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم تقوی اختیار کرو گے تو میں تمہارے کاموں کے اندر آسانی پیدا کر دوں گا۔ توجہ ذرا، اللہ فرماتے ہیں کہ تم تقوی اختیار کرو گے میں تمہارے کاموں میں آسانی پیدا کر دوں گا۔ ہم دیکھ لیں کہ جو روزی کمانے کے لیے صبح کو نکلتے ہیں، رات کو تھکے ماندے آتے ہیں، گھر کو وقت دینا بھی مشکل ہوتا ہے، بچوں کو وقت دینا بھی مشکل ہوتا ہے۔ یہ کوئی زندگی ہے؟ زندگی یہ ہے کہ انسان تھوڑے وقت میں، اللہ فرماتے ہیں وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، ہر خطبے میں سنتے ہیں آپ، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اجمال اختیار کرو طلب کرنے میں، کمانے میں۔ اتنا اپنے آپ کو نہ کھپاؤ کہ دین کے کام کے لیے وقت ہی نہ نکلے، بیوی بچوں کے لیے وقت ہی نہ نکلے۔ اللہ پر بھروسہ کرو، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ عصر کے وقت تک انسان کی روزی دن کی ہوتی ہے، عصر کے بعد سے اس دن کی روزی بند ہو جاتی ہے، اگلے دن کی روزی۔ 8 گھنٹے سے زیادہ بندہ کام نہ کرے دنیا کا اور اللہ سے مانگے کہ اللہ روزی تو نے دینی ہے، کاروبار سے نہیں ملے گی مجھے روزی، تو نے دینی ہے، اور تقوی کی توفیق مانگے اللہ سے۔